من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی ایک ایسی فطرت سلیمہ پر پیدا فرمایا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، کوئی برائی اس کے ساتھ نہیں ہوتی. اور جب وہ دنیا میں ماحول سے متاثر ہونے کی صلاحیت اس میں پیدا ہوتی ہے اور ماحول سے متاثر ہوتا رہتا ہے، ارد گرد لوگوں کو، والدین کو، اپنے بڑوں کو دیکھتا رہتا ہے، تو پھر دیکھے دیکھی اس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، جو اثر وہ لیتا ہے، تو پھر جا کر وہ اچھائی یا برائی کی اس سوچ کو لینے والا ہوتا ہے. اور پھر چلتے چلتے مہربان اللہ پھر بھی اس کے اوپر اس کا کتاب اس کے جو ہے نا بند ہوتی ہے، اعمال نامہ اس کا جو ہے نا وہ صحیفے میں لکھا کچھ نہیں جاتا جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا. بلوغت جیسے ہو جاتی ہے پھر لکھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی کتاب میں لکھا جاتا ہے. اب پھر وہ اچھائی کرے تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، برائی کرے تو وہ بھی لکھی جا رہی ہے. تو اب یہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پاکیزہ فطرت پر پاک بنایا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کو پورا کس نے بنایا؟ اس کو شیطان کا راستہ کس نے دکھایا؟ اس کو کس نے یہ برائی کا راستہ کس سے ملا؟ تو یقیناً یہی چیز سامنے آئے گی کہ اس کی آنکھیں کھلی جب، اور جب وہ کسی چیز کا شعور کو سمجھ رکھنے لگا، تو ماں باپ جو بھی کرتے تھے وہی اس کو ملا. اور ماں باپ اگر اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں شیطان کا کام کر رہے تھے تو شیطان کا راستہ ملا، سنتوں کی مخالفت کر رہے تھے تو وہ راستہ ملا،
ہدایت پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو وہ راستہ ملا۔ تو یہ جو والدین ہیں نا، یہ انسان کو یا تو کہتے ہیں کہ لے کر برباد کر دیتے ہیں، اور یا اس کو جو ہے نا بہت بڑے ایک کامیابی کے راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرتی، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے والدین یا اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب والدین بنا دیتے ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کون والد اپنے بچے کو ناکامی کے راستے پر لگاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ والد کے اندر خود شعور نہیں ہوتا، والدہ میں شعور نہیں ہوتا، والدہ میں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، خود اس کے اندر اس بات کی جو ہے پہلے سے یہ سوچ نہیں ہوتی کہ یہ اچھا یا برا، یہ تمیز نہیں رکھتا، تو بچے کو وہی دے رہا ہے۔ اور اس ماحول اور معاشرے میں کہ جہاں انسان اس مادی دنیا سے اتنا متاثر ہے کہ وہ تو سنتوں کی تمیز تو دور کی بات ہے، وہ جائز ناجائز کی تمیز ہی نہیں کر پا رہا۔ جائز ناجائز کے ماحول اور معاشرے میں تمیز نہیں رہی ہے۔ اب جا کر پھر رونا ضرور روتے ہیں کہ بھئی کہ پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، دکھ ہے، درد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ تو نفس نفسی ایسا ہے کہ ایک دوسرے تو دور کی بات ہے، بھائی بھائی کا نہیں رہا۔ ایک دوسرے یہ جو بیچ میں ساری دوریاں آ رہی ہے، یہ سارا بوجھ جو آ رہا ہے، حقیقت کے اندر یہ انسان جو ہے نا خود اس کا ذمہ دار ہے اور کوئی نہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ جو کچھ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے پر چلنے والا، سیدھے راستے کی طلب رکھنے والا، کبھی اللہ اس کو غلط راستے پر نہیں چلاتا، نہیں لگاتا، ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں بھئی اگر آپ نا کوئی چیز مانگ رہے، مال مانگ رہے، گاڑی مانگ رہے، دنیا مانگ رہے، یقیناً وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا جو بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ مانگ رہے نا اللہ سے، لیکن ہدایت مانگ رہے تو اس کے اندر تو دوسرا آپشن ہی نہیں ہے نا، یہ تو ہے سیدھا راستہ۔ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہدایت مانگ رہے اور آپ کو جو ہے گمراہی کا راستہ مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب ہدایت مانگنے والا، ہدایت کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرنے والا، اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ یا تو مانگنے ہی والے نہیں ہیں، یا تو واضح راستہ ہوگا سامنے، چلنے والے نہیں ہیں، یا تو چلتے چلتے مڑ جائیں گے دوسری طرف، یار اس راستے میں جا کے پتہ نہیں یہ کیسا راستہ ہے، اور اس کے اوپر جا کر انسان کو اندھیرا نظر آتا ہے، اسی لیے کس کے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ تو ہدایت کے راستے پہ ظاہر میں مزین نہیں ہے، ظاہر میں ملمس سازی نہیں ہے، ظاہر میں اس کے اندر آرائش و زیبائش نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دھوکے کا راستہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم کا راستہ دھوکے کا راستہ نہیں ہے، ہدایت کا راستہ دھوکے کا راستہ نہیں ہے۔ ہاں وہ جو چیز ہے نا جس سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں، ہم پھر دھوکہ کھا کر آگے چلے جاتے ہیں۔ سبز باغ جب لوگ دکھاتے ہیں وہاں جا کر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے تو پہلے سے فرمایا تھا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری کی ساری چیزیں تو مزین ہیں اور یہ ساری کی ساری خوبصورت بنائی گئی ہے۔ آج اسی سے انسان دھوکہ کھاتا ہے اور ہدایت کا راستہ اس کو نظر نہیں آتا، اور ہدایت کے راستے پر معلوم ہے اس کو کہ نماز پڑھنا ہدایت کا راستہ ہے اور فرض ہے، معلوم ہے، لیکن جب پڑھنے کا ٹائم آتا ہے نا تو پتہ نہیں کون سا پہاڑ سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے، اس وقت اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معلوم ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، معلوم ہے۔ کس کو نہیں معلوم جھوٹ بولنا ناجائز ہے؟ کس کو نہیں معلوم جھوٹ بولنا حرام ہے؟ اور کس کو نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا تباہی ہے، بربادی ہے؟ سنتے رہتے ہیں، معلوم ہے، لیکن جب موقع آتا ہے تو پھر جھوٹ ایسے بولتے ہیں، اور جھوٹ بولتے بھی نہیں ہے صرف،
جھوٹ کو بول کر اس کی تعویلیں کریں گے اور اس کے بعد ندامت بھی نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں ہم بہت دور جا چکے ہیں. نہ جانے اس دھوکے کی دنیا سے انسان کتنا دھوکہ کھا رہا ہے یہ انسان. اور حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس دنیا کو فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ ہے دھوکے کے سامان. اب اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ. یاد رکھیں ہمارے ساتھ جتنے بھی مسائل آتے ہیں نا وہ اس وقت آتے ہیں جب ہم خود اپنے ارادے سے اپنے عمل سے سیدھے راستے سے ہٹ کر غلط راستے کی طرف چل رہے ہوتے ہیں. اور جب چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک دم پھر بھی نہیں، اللہ پھر بھی انتظار کرتا ہے کہ یہ بندہ ابھی توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے، ابھی اس کے ندامت ہو جائے، پھر توبہ کر لے. وہ اگر نہیں ہے اور پھر کرتا ہے کرتے ہی چلے آ رہا ہے نا، پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے. شیطان کو ساتھی بنا دیتا ہے اور شیطان اب شیطان اس کو لے کر برائی کی طرف، غلطی کی طرف، گناہ کی طرف اور دنیا کی طرف تباہی بربادی کے دانے پہ لے کر کھڑا کر دیتا ہے. اور اس وقت انسان کی آنکھوں میں بالکل پٹی باندھ دی جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا پھر، اور پھر وہ غلطی کو بھی اچھا سمجھتا ہے، غلطی کو اچھا سمجھتا ہے، سمجھتا نہیں میں ٹھیک ہوں، ہم سارے بیٹھے کون کہتا ہم غلط ہے. تو میرے بھائیوں ہمارا یہ جو معاملہ ہے نا آج کل کے دھوکے کی زندگی کا، یاد رکھیں یہ دھوکہ میں اور آپ کھا رہے ہیں. یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں. جب ہم کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا، سمجھ رہے ہوتے ہیں میں نے بڑا چالاکی کر لی، نہیں چالاکی نہیں کی، پاگلوں اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا. اپنے نامہ اعمال کے اندر برائی کو لکھ لیا، خود لکھ لیا، کھاتا لکھ رہے دوسروں کے پیچھے، غلط رپورٹ بنا لی، غلط دستاویز بنا لی اور غلط کاغذات بنا لیے، کسی کے پیچھے اس کو جھانستا دے کر، اس کو پھانس کر، اس کو کسی طریقے سے جو ہے نا ورغلا کر، اس سے پیسے لینے کے چکر میں، دنیا اپنے ہاتھ کرنے کے چکر میں، اس کی چیز قبضہ کرنے کے چکر میں بہت سارے عدالتیں کہاں تک چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کیسا چکر دیا میں نے، حقیقت کو اس کو نہیں دیا، خود اپنے آپ کو دے دیا اور احساس تک نہیں ہے. ماحول اور معاشرے میں یہ برائیاں کیسے جنم دیتی ہے؟ میرے اور آپ کے اپنے اندر سے جنم دیتی ہے. یقیناً جانیے گا ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم غلط چیز کو ایکسپٹ نہ کریں، بری چیز کو نہ لیں، ہمارے سامنے غلط آتا ہے اور ہم پہلے سے اللہ سے مانگے اے اللہ میں غلطی سے بچنا چاہتا ہوں، بچا لیجیے، میری توبہ میں برے یہ کسی بھی کام کرتے ہوئے پہلے اللہ سے مانگ لیں، ارادہ ٹھیک کریں، نیت ٹھیک کریں. اس کے بعد جب چلیں گے نا اللہ پاک وہاں پر انسان کو احساس دلائے گا کہ بندہ یہ غلط کر رہا ہے. لیکن ہم پہلے سے غلط ارادے سے چلے جا رہے ہوتے ہیں تو کہاں سے ہمیں احساس پیدا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں یہ ہماری زندگی بہت مختصر سی ہے، ہماری زندگی بہت مختصر سی، ہمارے ارادے بہت لمبے ہیں، ہمارے ارادے بہت لمبے ہیں، ہماری زندگی بہت مختصر سی ہے. جو قریب چیز ہے نہ جانے ابھی ہم اٹھ پائیں کہ نہیں، موت اور کس وقت آئے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن بس دھوکے کے اندر لگے ہوئے ہیں. اگر آپ کسی سے کہیں بھائی یہ سنت، آپ سنت کے خلاف کر رہے چھوڑ دیں. کتنی مرتبہ میں نے جو آپ سنتے رہے، ہر ایک سے سنتے رہے داڑھی واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، صرف سنت نہیں واجب ہے. کتنی بار کہا ابھی یہ سن رہے ہیں نا سارے، پھر بھی کاٹ رہے ہیں نا، پھر بھی بلیڈ پھیر رہے ہیں نا، اور کس طریقے سے ان کا دل مانتا ہے. پھر بھی غیر مسکون لباس، بغیر مسکون اپنے جسم حلیہ کاٹ کر ہم وہ غیر سنت کے خلاف کرتے چلے آ رہے ہیں. احساس تک بھی نہیں ہے، دل میں ذرا سے بھی درد پیدا نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یار کسی انسان کی مخالفت ہوتی ہے نا، کسی بھائی کی چاہت کے مخالفت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفت ہے اور چلے آ رہے ہیں اور مطمئن ہیں. اور یہ واجب ہے، واجب ہے، یہ ہمیشہ دائمی گناہ ساتھ لگا ہوا. بھائی اپنے آپ سے گناہوں کو علیحدہ کرنا ضروری ہے. اور وہ کیسے؟
توبہ سے توبہ کر لیں تو اللہ پاک اسی وقت معاف کر دے گا، سب گناہ معاف کر دے گا سچے دل سے توبہ کرنے سے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں تو وہ پورے کرتے ہیں، حقوق العباد وہ پورے کرتے ہیں، لیکن بس مطمئن بیٹھے ہوئے اور پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دنیا کا دھوکہ ہے نا، ہمیں یہ برباد کر رہا ہے، اس لیے دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں اور دوسرے کو نہ دیکھیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ ہمارا ایک عمل بھی نہیں ہے کہ اللہ کے حضور ہم پیش کر سکیں، ایک نماز پیش کر سکتے ہیں ہم تو یہ نماز پڑھ رہے کیا پیش کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ یا اللہ یہ نماز آپ کے لیے پڑھی ہے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے نا، اس پر یہ بھی نہیں کہتے کہ یا اللہ میری نماز ٹھیک نہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ بھی نہیں کہتے۔ آ کر آئے، نماز آئے، مسجد میں آئے اور پھر ساری سوچوں کو دروازہ کھول کر اللہ اکبر سے سلام تک اور اٹھ کر چلیں گے اور پھر کہیں جا ماشاءاللہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، اور اس کے اوپر دھوکہ کھا کے وہ چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس دھوکے کی زندگی سے ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے سوچ کا دروازہ کھولیں، اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم سوچوں کا دروازہ ہی نہیں کھولتے۔ ہم نے اس بات کو وتیرہ بنایا ہے، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے، وہ ایسا، وہ ایسا، تو ایسا، فلاں ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، اس وہ ایسے اس ایسے نے تو ہمیں برباد کر دیا۔ اور بھائی وہ نہیں، اپنی خودی میں ڈوب جا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا۔ سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ہم نے کس کی طرف جانا ہے؟ ہم باہر نکلے، وہاں جانا ہے، یہ جانا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور یہ ارادے اپنے دل و دماغ میں۔ بھائی مسجد میں آئے، اللہ آپ کے سامنے آگے، بس توبہ کرنے آگے، معافی مانگتے ہیں ہم، اس وقت مانگے تو صحیح ذرا۔ اور وہاں پر بھی جب دعا ہو رہی ہوتی ہے نا، تو پھر بھی کہتے یار یہ دعا لمبی ہو گئی، یہ دعا ایسی ہو گئی، یہ کیوں دعا کرا رہا؟ بھائی یاد رکھیں، مولوی صاحب کے سامنے اس کے ساتھ دعا مانگ کر اس کے پیچھے آمین کہنے والے ان کو چھوڑیں، اپنے اندر کی غلطیوں پر نظر رکھ کر اپنے اللہ کے سامنے رکھیں۔ یا تو آمین 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 ہے، پتہ نہیں بھائی وہ مانگ رہے جو وہ سمجھ بھی آ رہا نہیں آ رہا، وہ کچھ عربی کے کلمات پڑھ رہے سمجھ آ رہا نہیں آ رہا، آمین آمین ہے، خود پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہیں، اللہ اور بندے کے درمیان کنیکشن ہے، تعلق ہے، یہاں سیدھا مانگے اللہ سے، توبہ کریں اندر کیا غلطی پائی جاتی ہے۔ اور جب یہ ہوگا، یہ سوچ کا دروازہ کھولے گا، یقین جانیے رحمت کا دروازہ کھولنے کے لیے اللہ پاک تیار بیٹھے، اللہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے، بس ہم ذرا تھوڑا سا موڑنے کی دیر ہے، کسی موقع پر موڑنے کی دیر ہے۔ بس ہر کام کے بعد سوچے، ہر کام سے پہلے بھی سوچے ٹھیک ہے کہ نہیں، بعد میں سوچے ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا، اور نہیں ہے تو زندگی کے ابھی بھی موڑ ہیں، اتنا کام ہم زندگی میں کر چکے ہیں، یا اللہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، نہیں معلوم تو مسئلہ معلوم کر لیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔